بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. بھائیوں، زندگی اور موت کے بعد دنیا میں انسان جن کے ذریعے سے آتا ہے وہ والدین ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے لیے بہت تاکید کی ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت کے اندر، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا. وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. توحید کی تعلیم کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کو جوڑا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان جہاں اللہ کی بندگی کرے، جہاں اللہ کی عبادت کرے، وہیں اس انسان اور اس ایمان والے مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خصوصاً جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں. ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، چاہے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو اس بڑھاپے کی عمر کے اندر خصوصیت کے ساتھ نوجوان اولاد کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جانا نہیں ہے. آج ہم جس حالت میں ہیں اس کے لیے ہمارے ماں باپ ہی سبب بنے ہیں. اگر ماں باپ ہمیں محنت اٹھا کر پیدا نہ کرتے، ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھ کر ہمیں نہ جنتی، تو ہم کیسے دنیا کے اندر آ جاتے؟ باپ ہماری پرورش کا انتظام نہ کرتے تو ہم کیسے آج اتنے صحت مند تنو مند نوجوان ہو کر کھڑے ہو جاتے؟ آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ہمارے ماں باپ کا احسان ہے. اگر پیدا ہوتے ہی ہم کو کسی چوراہے میں پھینک دیتے، اگر راستے میں ڈال دیتے تو ہم ختم ہو جاتے، ہماری زندگی ختم ہو جاتی. آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. اور ایسے ماں باپ آج بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، کمانے کے لائق نہیں ہیں، اپنے کھانے کے لیے محتاج ہیں، اپنے علاج کے لیے محتاج ہیں، اپنے مکان کے لیے محتاج ہیں. لیکن آج جب ہم نوجوان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں، ان کے کھانے کا انتظام کریں، ان کے کپڑے کا انتظام کریں، ان کی رہائش اور مکان کا انتظام کریں. یہاں تک کہ ان سے جب بات کریں تو بہت ہی نرمی کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کر، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کر بات کریں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے تم زور سے اف تک مت کہو، کوئی سخت جملہ استعمال نہ کرو. میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اپنی بیوی کے لیے بہت نرم دل ہیں، بڑی مہربانی ہے. اپنے بچوں کے لیے ہم بڑے شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ہم نہ مہربانی کرتے ہیں، نہ شفقت کرتے ہیں، نہ ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کی بات ہے. اللہ نے سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگنے کا حکم دیا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما.
کما ربیانی صغیرا، آج وہ کمزور ہو چکے ہیں، میری کمزوری کے وقت انہوں نے جیسا مجھ پر رحم کیا تھا، ان کی کمزوری کے وقت آج تو ان پر رحم فرما۔ یہ دعا کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، میں آپ سے درد مندانہ گزارش کرتا ہوں، رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرو۔ اگر وہ غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تب بھی تم ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرو۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ میرے مال میں سے اٹھا کر پیسے خرچ کر لیتے ہیں، مجھے پوچھے بغیر میرا پیسہ اٹھا لیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت و مالک لابیک، ارے تیرا مال اٹھا رہے ہیں، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا مال ہے، تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ باپ کو پورا ادھیکار ہے کہ وہ اولاد میں سے جس سے چاہے جتنا چاہے پیسہ لے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ممبر پر چڑھتے ہوئے ایک ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا، ہلاک ہو، برباد ہو وہ انسان جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، مغفرت اللہ سے نہ پالے۔ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد پھر ہم کس کی خدمت کر سکتے ہیں؟ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأمور